Name of Allah, most gracious, most merciful, whose bounties and blessings are countless upon us. I am Dr. Hassan Junaid in front of you. Today, the topic of our discussion is about MOD exam, Ministry of Defense exam. As we know, the Ministry of Defense has announced their MCQ based screening test on 25th, 26th and 27th of June this month. So many of the aspirants are nervous and they did not know how to prepare for the exam because just 1 week is lagging behind. So in this video I will guide you about the Ministry of Defense test and from where you have to prepare all the stuff. So first of all I will introduce myself. I am working under Punjab government in livestock department as a livestock production officer in grade 17. I am serving from last 5 years in this department. I am also the resource person in Allama Iqbal Open University and some of the courses I am dealing with. Besides this is my academic record. I remain second position holder throughout my educational tenure. I have cleared various one paper MCQ tests, and besides this I also have experience of PMS and CSS test, and still now I am in the process of learning. Learning is a process which never ends wherever you reach. So in teaching I am engaged myself almost 3 years ago, and from last 3 years I am teaching various one paper MCQ test and giving coaching. So come towards our main point. The objective of our presentation. I think I shall continue in Urdu language, which will be feasible for all of you to understand. اردو میں بات کرتے ہیں تاکہ جو ہے میکسیمم لوگوں کو میری سمجھ آ سکے جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ ہمارے جو ایسپیرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ لیول کے ایگزامس کے اندر ہوتے ہیں. ان میں مطلب BA لیول سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ماسٹر لیول تک. ویسے تو میڈیم آف جو ہمارا ٹیسٹنگ ہے وہ انگلش ہے، تو ہمیں آنا چاہیے انگلش کے بارے میں کیونکہ یہ باؤنڈیج ہے ہمارے اوپر. باقی انگلش کا کتنا رول ہے ہماری لائف میں یا انٹیلیجنس کتنا یہ سرو کرتی ہے، انگلش بتاتی ہے ہماری، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. تو اس پریزنٹیشن میں ہم 4 چیزوں پہ فوکس کریں گے. نمبر 1، MOD ٹیسٹ کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں ٹیسٹ سلیکشن کے لیے. ایک شخص جو MOD کے پیپر میں اپیئر ہوگا اور سلیکشن تک جانے کے لیے اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، اس کو ہم بریفلی ٹچ کریں گے. اور سیکنڈ پوائنٹ کو ہم جو ہے وہ زیادہ الیبوریٹ کریں گے. اس پوائنٹ کو ہم زیادہ ٹائم دیں گے کہ جو ٹیسٹ ہمارا آ گیا ہے 1 ہفتے بعد، وہ اس کا سلیبس کیا ہے اور اسے ہمیں جو 1 ہفتہ ہمارے پاس رہ گیا ہے اس میں ہمیں ان چیزوں کو کیسے کور کرنا چاہیے. تھرڈ نمبر پہ میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ بکس بتاؤں گا، ویب سائٹس اور اپلیکیشن بتاؤں گا جہاں سے آپ لوگ تیاری کر سکتے ہیں. اور ان دا اینڈ ہم دیکھ لیں گے کہ 1 ویک کے اندر اب ہمارے پاس ایز اے لاسٹ ریزورٹ، ایز اے شارٹ کٹ، ویسے تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہارڈ ورک کا اور جو آپ نے نالج گین کرنا ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ ہمارے پاس بچہ ہی پیچھے 1 ہفتہ ہے تو اس میں ہم نے چیزوں کو کیسے کور کرنا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. تو پہلے ہم MOD ٹیسٹ کی جو ہے وہ سٹیجز دیکھ لیتے ہیں. منسٹری آف ڈیفنس کی. منسٹری آف ڈیفنس آپ کو پتہ ہے یہ ایک حساس ادارہ ہے، یہ ایک جو ہے ایجنسی ہے، سیکرٹ ایجنسی پاکستان کی، جس کے لیے یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ آلموسٹ 247 پوسٹ تھیں ڈفرنٹ رینکس کی.
تو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں ایک آبجیکٹو پیپر شروع کے اندر لیا جاتا ہے جس کو سکریننگ ٹیسٹ کہا جاتا ہے. 4 سٹیجز ہوتی ہیں بیسیکلی. پہلی سٹیج میں سکریننگ ٹیسٹ لیتے ہیں ایم سی کیو بیس، جو کہ نیکسٹ ویک میں آپ لوگوں کو رول نمبر سلپس مل گئی ہوں گی. جو لوگ وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے اس کے بعد 2 سے 3 ہفتے کے بعد جب رزلٹ ڈکلیئر ہو جائے گا تو ان کو کال یا ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے انفارم کر دیا جائے گا جو سکسیسفل کینڈیڈیٹس ہوں گے، اور ان سے ایک ڈسکرپٹیو ٹیسٹ لیا جائے گا. ڈسکرپٹیو ٹیسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں آگے 2 طرح کا ہوگا. ایک انگلش کا پیپر اس میں ہوگا، انگلش ایسے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ کرنٹ افیئرس کا پیپر ہوگا. یہ بھی سبجیکٹو ٹائپ ہوگا. انگلش ایسے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے جو ہے 3 ٹاپک آپ کو دیے ہوں گے، اور ان میں سے آپ نے جو ہے ایک ٹاپک کے اوپر ایسے لکھنا ہوگا. اور سیملرلی جو کرنٹ افیئر ہے اس میں 5 ٹاپک ہوں گے، اور 5 کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا، کوئی چوائس نہیں ہوگی. 5 ٹاپک ہوں گے 20 مارکس کے، اور 5 کے اوپر آپ نے سبجیکٹو لکھنا ہوگا. تو جو لوگ اس کو بھی کلیئر کر لیں گے، اس سٹیج کو بھی، وہ نیکسٹ سٹیج میں چلے جائیں گے جس کو کہتے ہیں سائیکالوجیکل ٹیسٹ. کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مشکل سٹیج ہے اس سارے پروسیس کی. تو اس کے اندر کیا ہوگا جی؟ سائیکالوجیکل ٹیسٹ کے اندر آپ سے یہ ریٹن پیپر لیا جائے گا. یہ بھی سائیکالوجیکل ٹیسٹ میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی انٹرویو لیا جائے گا، یہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا، ریٹن ٹیسٹ. اور اس میں وہ آپ کی سائیکالوجی کو چیک کریں گے. اور مختصر طور پہ میں بتاتا جاؤں کہ اس میں سٹوری رائٹنگ ہوتا ہے. ایک آپ نے سٹوری لکھنی ہوتی ہے، آپ کو وہ ٹاپک دیتے ہیں، کچھ پکچرز دیتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اور بڑا شارٹ ٹائم کے اندر آپ نے ایک جو ہے وہ بکلیٹ سا آپ کو ملتا ہے، اس میں کوشچن اور ڈفرنٹ ٹائپ کے ٹاسک ہوتے ہیں، وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ ریٹن ٹائپ ہوتا ہے. اور جو اس کو بھی کلیئر کر جاتا ہے تو آخر میں اس کا انٹرویو یا وائیوا وائس ہوتا ہے، اور جو ہے پھر فائنل سلیکشن کی طرف موو کر جاتے ہیں. اور ایک اور چیز اس میں آپ نوٹ کر لیں کہ فزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا. فزیکل ٹیسٹ ایم او ڈی میں انٹیلیجنس جو ایجنسی ہے اس کے اندر فزیکل ٹیسٹ نہیں ہے. جیسا کہ ایف آئی اے کی پوسٹ آج کل آئی ہوئی ہو تو اس کے اندر انہوں نے ہائٹ بھی مانگی ہوئی ہے اور ساتھ میں فزیکل ٹیسٹ بھی مانگا ہوا ہے جس میں رننگ وغیرہ ہوگی. تو اس میں اس طرح کا نہیں ہے. تو یہ جو 3 سٹیپ ہیں یہ تو تب کی بات ہے نا جب آپ پہلا سٹیپ کلیئر کریں گے تو آپ ان 3 سٹیپ کی طرف جائیں گے. تو ہم جو اپنا فوکس ہے وہ ایم سی کیو بیسڈ سکریننگ ٹیسٹ کی طرف کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو مزید گائیڈ کرتا ہوں. جو لوگ یہ کلیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر ڈسکرپٹیو ٹیسٹ یا اس سے آگے کے جیسے جیسے مراحل ہیں اس پہ بھی میں آپ کے ساتھ کوئی جو ہے انٹریکٹیو سیشن رکھ لوں گا. تو اگر اب ہم چلیں ایم سی کیو بیس سکریننگ ٹیسٹ پہ جو نیکسٹ ویک آپ کا شیڈول ہے، تو اس میں کیا ہوگا جی؟ واٹ از ایم سی کیوز بیس سکریننگ ٹیسٹ اینڈ وائی اٹ از نیسیسری. آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم سی کیو بیس سکریننگ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے اور یہ نیسیسری کیوں ہے، یہ کیوں لیا جاتا ہے. دیکھیں یہ جیسے ایم او ڈی منسٹری آف ڈیفنس ہے، پہلے یہ اپنے پیپر جو ہے وہ این ٹی ایس کے تھرو لیتی تھی، لیکن این ٹی ایس کا بین ہو گیا سپریم کورٹ کی طرف سے. اس کے بعد یہ پیپر منسٹری آف ڈیفنس والے خود لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب منسٹری آف ڈیفنس چاہے وہ کسی سروس کے تھرو پیپر لیتی تھی یا خود پیپر لیتی ہے، ان کو کیسا کینڈیڈیٹ چاہیے. آپ خود سوچیں، ایک ایجنسی ہے جس کا کام انٹیلیجنس بیسڈ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ان کو کیسا ایک انسان چاہیے. ان کو ایک ایسا انسان چاہیے جو ورسٹائل پرسنالٹی ہو، جس کی، ٹھیک ہے، جس کا تمام جو پروسیس چل رہے ہیں یا سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر گرپ ہونی چاہیے، اچھی گرپ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل جیسے اسلامیات ہے، اسلام کے اوپر اس کو اچھی گرپ ہونی چاہیے. پاکستان افیئر ہے، اس کے اوپر اس کو اچھی گرپ. اس کے علاوہ کرنٹ افیئرز ہیں، اس پہ اچھی گرپ ہونی چاہیے. انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، دنیا کی مطلب ہاؤ نہ اس انسان کو ہونی چاہیے. تو ورسٹائل پرسنالٹی ہو، واس نالج ہو، اور گڈ انالیسس کر سکے سچویشن کا. جیسے سائیکالوجی بیسڈ کوشچن وہ آپ کو سے پوچھتے ہیں ٹیسٹ کے اندر،
اور اس کے بعد بھی آپ سے ڈسکرپٹیو کے اندر وہ آپ کا انالیسز لیں گے، اس کے بعد سائیکالوجیکل میں بھی آپ کا انالیسز لیں گے اور آپ کو جج کریں گے. تو انہیں ایک ایسا شخص چاہیے جو اچھا انالیسز رکھتا ہو چیزوں کا، اور ڈیفینیٹلی اس کی ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بھی اچھی گرپ ہو، فیصلے کرنے میں وہ فاسٹ ہو، آپٹیمسٹک ہو، فاسٹ ڈیسیجنز لے سکے. کیونکہ ایسی سروسز میں بعض اوقات بڑی تیزی میں آپ کو فیصلہ لینا پڑتا ہے اور ایگزیکٹ، اور آپ کو اینالائز کرنا پڑتا ہے سچویشنز کو. تو ایسا شخص ان کو کس طرح ملے گا، ایک سروس کو ایسا شخص کس طرح ملے گا جس میں یہ ساری خصوصیات ہوں؟ اس کے لیے انہوں نے پھر سٹیپ بائی ڈفرنٹ ٹیسٹ رکھے ہیں، جس میں پہلا سٹیپ آپ کا ایم سی کیو بیس جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. اس کی طرف ہم موو کرتے ہیں. جی اچھا، ٹینٹیٹو مارکس کا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پیپر کتنے مارکس کا ہوگا اور جو ہے اس میں ٹائم کتنا آپ کو دیا جائے گا. یہ ٹینٹیٹو ہے، ایگزیکٹلی نہیں کہا جا سکتا کچھ بھی، کیونکہ اس سے پہلے جو منسٹری آف ڈیفنس کے پیپر ہوتے رہے ہیں وہ کبھی 100 مارکس کا آتا ہے اور کبھی 200 مارکس کا آتا ہے. دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. نیگیٹو مارکنگ عام طور پہ ہوتی ہے، جیسا کہ پی پی ایس سی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں، اور ایک رونگ کوشچن پہ 1.25 نمبر ڈیڈکٹ ہوتا ہے. مطلب کہ جو 0.25 نمبر ایکسٹرا ڈیڈکٹ ہوتا ہے، اس کو نیگیٹو مارکنگ کہتے ہیں. ایک تو آپ نے غلط کر دیا، وہ ایک نمبر کٹے گا، اور ایکسٹرا 0.25 نمبر بھی کٹے گا. تو نیگیٹو مارکنگ عام طور پہ ہوتی ہے. اور جو اے ڈی کا پیپر ہوگا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا، وہ ٹینٹیٹیولی کہا جا سکتا ہے کہ 200 ایم سی کیوز ہوں گے اور آپ کو 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 ایم سی کیوز ہوں، چاہے 100 ایم سی کیوز ہوں چاہے 200 ایم سی کیوز ہوں. ٹائم آپ کے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے. آپ نے جو ہے وہ زیادہ دیر ایک ہی کوشچن کے اوپر نہیں جو ہے وہ سٹک کیے رہنا، اور آپ کی یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ چیک ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر اس طرح ہم بات کر لیں سب انسپیکٹر، تو سب انسپیکٹر کا ٹیسٹ جو ہے وہ 150 مارکس کا ہوتا ہے عام طور پہ، اور اس میں 2 گھنٹے دیے جاتے ہیں. اور نیگیٹو مارکنگ اس میں بھی ہوتی ہے 0.25 کی. اس میں جو سب انسپیکٹر کا ٹیسٹ ہے، اس میں 50 مارکس کے جو ہیں وہ آپ کے سائیکالوجی کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں. جو ہم اگر پاس پیپرز کو دیکھیں تو 100 مارکس کا جنرل نالج کا پیپر ہوتا ہے اور 50 مارکس کا سائیکالوجیکل ایم سی کیوز ہوتے ہیں، ڈایاگرام جسٹ لائک، اور وہ آپ نے لاجیکل ریزننگ اور انالیٹیکل ریزننگ کرنی ہوتی ہے. تو اس میں ٹائم اچھا دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے 0.25 کی. اچھا، بات یہ آتی ہے کہ کیا میرٹ کرائیٹیریا ہوگا، کن لوگوں کو نیکسٹ سٹیپ کے لیے ڈسکرپٹیو پیپر کے لیے کال آئے گی. تو اس کے لیے کوئی فکسڈ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کون لوگ جو ہے ان کو کال آئے گی. یہ منسٹری آف ڈیفنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا میرٹ کتنا رکھتے ہیں. لیکن عام طور پہ یہ ایک اچھی پوسٹ ہے، ہائر پوسٹ ہے، تو اس کا میرٹ بھی آپ مائنڈ میں رکھیے گا کہ اچھا ہی ہوگا. جو ہے جو ہائر مارکس والے ہوں گے کمپیریٹیولی ان کو پک کیا جائے گا اور ان کو کال آئے گی دوسرے سٹیپ کے لیے. اور ڈسکرپٹیو ٹیسٹ جو ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا، جس میں ایسے ایک پیپر ہوتا ہے اور دوسرا پیپر آپ سے لیا جاتا ہے کرنٹ افیئرز کا، اس کی کال جو کلیئر کر دیں گے اس ٹیسٹ کو، ان کو 2 سے 3 ہفتے بعد اس کے لیے کال آئے گی اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ جو ہے یہ سکسیسفل ہیں، تو آپ نیکسٹ سٹیپ کے لیے پیپر دیں. ٹھیک ہے. یہ ٹینٹیٹو، یہ والی جو اس سلائیڈ میں جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹینٹیٹو ہیں. ٹھیک ہے. یہ پچھلے پیپرز کی بیس پہ ہیں، کیونکہ اس دفعہ ایم او ڈی خود اپنا پیپر لے رہا ہے، تو تھوڑی جو چیزوں کا اوپر نیچے ہو سکتی ہیں ان کی جو اپنی سیٹنگ ہو، لیکن اصل چیز تو آپ کا نالج جج کرنا ہے، آپ کی پرسنالٹی جج کرنا ہے. اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ پتہ نہیں پیپر میں جائیں گے تو کتنے ایم سی کیوز آ جائیں گے، کیا ہوگا. جو بھی ہوگا سب پہ اپلائی ہوگا. جتنے بھی کینڈیڈیٹ وہاں اپیئر ہو رہے ہیں سب پہ وہ چیز اپلائی ہونی ہے، صرف آپ اکیلے پہ نہیں ہونی.
تو اس چیز کی آپ کو بالکل ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ جائیں گے تو پیپر میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ آپ پیپر میں اپیئر ہوں گے, پیپر کی شیٹ آپ کے سامنے آئے گی, اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا, جو انویجیلیٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک دفعہ رپیٹ کرتا ہے. تو آپ کو اصل چیز جو کرنی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں, سلیبس کی طرف موو کرتے ہیں, ریٹن ٹیسٹ کے سلیبس کی طرف جو آپ کا ہونا ہے. تو اس میں جو ایم او ڈی کا ہے, دیکھیں, سو ایم او ڈی ول ٹیسٹ دا ایسپیرنٹ ان 2 ٹائپ آف سبجیکٹ. 2 طرح کے سبجیکٹس ہیں جن کے اندر منسٹری آف ڈیفنس نے آپ کا نالج چیک کرنا ہے. ایک ہیں جی اسٹیٹک سبجیکٹس اور دوسرے ہیں رینڈم سبجیکٹس. اسٹیٹک سبجیکٹس کون سے ہیں اور رینڈم سبجیکٹس کون سے ہیں, ان کو ہم نیکسٹ سلائیڈز کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم آتے ہیں اسٹیٹک سبجیکٹس کی طرف کہ اسٹیٹک سبجیکٹس کون سے ہیں. دیکھیں, اسٹیٹک سبجیکٹس یہ 9 سے 10 سبجیکٹس ہیں آلموسٹ. ان کے اندر سے پیپر لازمی طور پہ آتا ہے. ویسے جو ٹیسٹنگ سروس ہے وہ باؤنڈ نہیں ہوتی کہ کدھر سے کتنا دینا ہے, لیکن یہ اسینشل سبجیکٹس ہیں, یہ اسٹیٹک ہیں, ان میں سے عام طور پہ پیپر آتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں پاکستان افیئرز پہلے نمبر پہ, تو پاکستان افیئر میں سے جو ہے عام طور پہ اگر آپ پاس پیپر کا انالیسس کریں جو پچھلے 5-6 سال کے پیپرز ہیں, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ 10 سے 15 نمبر کا پاکستان افیئر کے اندر سے پیپر آتا ہے. اور پاکستان افیئر میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, 2 طرح کا, مطلب اس کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن میں, اور اس کے بعد کنٹمپریری ایشوز کے اندر. پری پارٹیشن میں محمد بن قاسم سے لے کے جو ہے پاکستان بننے تک کا, کہ محمد بن قاسم, اس کے بعد محمود غزنوی, پھر محمد غوری, پھر جو ہے قطب الدین ایبک سے جو ہے وہ سلطنت سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور پھر ڈفرنٹ ڈائنیسٹیز سٹارٹ ہوتی ہیں, جو ہے تغلق, خلجی, سعید, مغل لوگ آ جاتے ہیں. اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے یہاں پہ, اور مسلمانوں کا جو 1000 سالہ دور ہے وہ ختم ہوتا ہے. پھر 90 سال وہی لوگ یہاں رول کرتے ہیں, اور اس کے بعد پاکستان کیسے بنا. پھر پاکستان بننے کے بعد 2021 تک کے اب تک کے حالات کے کتنے مارشل لا لگے, کون کون صدر اور وزیر اعظم یہاں پہ رہے, یہ ساری چیزیں پاکستان میں افیئر میں آ جاتی ہیں. یہ فل فلیج, جیسے یہ جو آپ کے سامنے 9 سبجیکٹ لکھے ہیں, یہ ویسے فل فلیج سبجیکٹس ہیں. ان کو علیحدہ علیحدہ آپ نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے اور ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے, جو اوریجنل تیاری کا طریقہ کار ہے. تو اس کے بعد اسلامیات بھی اسی طرح. اگر آپ اسلامیات کے سبجیکٹ کو دیکھیں کہ کیسے پوچھا جاتا ہے, اس میں سے 10 سے 15 نمبر اسلامیات سے بھی پوچھے جاتے ہیں. اور اسلامیات آپ شروع کرتے ہیں پری جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے کا ایرا, کون کون سے پیغمبر جو ہیں گزرے, کون کون سی کتابیں ہیں. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آ جاتی ہے, صحابہ کرام, پھر خلفائے راشدین, پھر اس کے بعد خلافتیں ہیں ڈفرنٹ, اور ہمارے اوپر جو ڈفرنٹ احکامات قرآن مجید اور احادیث سے ہمارے اوپر جو نازل ہوئے, امپلیمنٹ ہوئے, ان کے بارے میں آپ کا جو ہے نالج ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد 3rd سبجیکٹ جو میجر سبجیکٹ ہے وہ ایوری ڈے سائنس آ جاتا ہے. ایوری ڈے سائنس جو سبجیکٹ ہے, مزید اس کی آگے کچھ جو ہیں وہ ٹائپس ہیں. جیسے ایوری ڈے سائنس کے اندر آپ سے وہ انوائرمنٹل سائنس, بیالوجی, فزکس, کیمسٹری, اور جو ہے جی فوڈ سائنس, اس طرح کے کافی سارے سبجیکٹس ہیں جن کی بیسکس پوچھی جاتی ہے. عام طور پہ بکس اویلیبل بھی ہیں مارکیٹ میں جو ان سارے ایریاز کو کور کرتی ہیں, جیسے کہ کاروان والوں کی جی کے انسائکلوپیڈیا بک ہے, تو ایک آدھی بک اس طرح کی آپ کو پڑھی ہونی چاہیے. کمپیوٹر سائنس آ گیا. اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مطلب اب جو دور ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. کمپیوٹر کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اب نہیں, ہر چیز جو ہے, خاص کر کووڈ کے بعد سے تو جو ہے یہ آن لائن چیزوں کا جو ٹرینڈ ہے آپ کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گیا. تو آپ کو جو کمپیوٹر کی فنکشننگ ہے, سافٹ ویئر ہیں, جو نیٹ ورکنگ ہے, اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. کمپیوٹر کے شارٹ کٹ کیز وغیرہ جو ڈفرنٹ ہوتی ہیں, اور بیسک جو سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر, ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز, ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد میتھ
میتھ کے بھی جو ہیں 5 سے 10 نمبر کے کوشچن جو ہے ایم او ڈی کے پیپر میں آ جاتے ہیں. اس کے اندر جو بیسک میتھ ہے اس کو آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، جیسے پرسنٹیج کیسے نکالتے ہیں، پرپورشن کیسے نکالتے ہیں، مین، موڈ، میڈین، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے آپ کی ہاؤ نو ہونی چاہیے. پھر کرنٹ افیئرز کو اگر دیکھ لیں تو کرنٹ افیئرز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک پاکستان لیول کے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے، کیا ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، اور دوسرے انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرز کہ مختلف جگہوں پہ جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں کون اس وقت پریزیڈنٹ جو ہے منتخب ہوا ہے، ڈفرینٹ جو ہیں ریولیوشنز کون کون سی آ رہی ہیں، میڈل ایسٹ میں کیا کچھ چل رہا ہے، فلسطین ایشو وغیرہ ہو گیا، تو ان سب کے بارے میں. اس کے بعد نیکسٹ سبجیکٹ آ جاتا ہے جی جیوگرافی. تو جیوگرافی کے اندر پاکستان کی جیوگرافی بھی اور انٹرنیشنل جیوگرافی بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. جیوگرافی میں عام طور پہ کہ ٹالسٹ، سمالسٹ، ماؤنٹینز، ریورز، یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. یہ مطلب جتنے یہ سبجیکٹ ہیں یہ بیسک سبجیکٹ ہیں، اور کوئی بھی کمیشن ہو جنرل نالج کا پیپر جیسے آپ سے لیتا ہے، پی پی ایس سی لیتا ہے، ایف پی ایس سی لیتا ہے، یا جس طرح ایم او ڈی والے لے رہے ہیں، یہ سارے سبجیکٹس کا جو نالج ہے وہ ہر پیپر میں آلموسٹ سیم ہوتا ہے. پرسنٹیج ڈفرنٹ ہو سکتی ہے، کہیں وہ اسپیسیفائی کر دے کہ جی کمپیوٹر ہم نے اس میں زیادہ نمبر کا پوچھنا ہے، 30 مارکس کا آپ سے کمپیوٹر پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپ کمپیوٹر کو زیادہ ویٹیج دے دیتے ہیں. کہیں وہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے جی ہم انگلش میں سے زیادہ پوچھیں گے، پوسٹ اس سے ریلیٹڈ ہے، آپ انگلش کو زیادہ ویٹیج دے دیتے ہیں. لیکن یہ جو سبجیکٹس آپ کے سامنے میں نے اس سلائیڈ میں اسٹیٹک سبجیکٹس جن کو میں کہہ رہا ہوں، یہ مسٹ ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کے لیے، اور ان کی تیاری بھی علیحدہ علیحدہ آپ کو کرنی چاہیے. اب جب ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں ایم او ڈی کی، منسٹری آف ڈیفینس کی، تو ان میں بھی ان سارے سبجیکٹس میں سے پیپر ڈیفینیٹلی آنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کی سلائیڈ میں کچھ آپ کو سبجیکٹس دکھاؤں گا، ان میں تو یہ ابہام ہو سکتا ہے کہ فلاں سبجیکٹ میں سے پوچھا جائے، فلاں میں سے نہ پوچھا جائے، لیکن یہ جو آپ کے سامنے سبجیکٹ لکھے ہیں ان میں سے آپ سے وہ پوچھے گا ہی پوچھے گا. میں بھی پاسبل ایک آدھا سبجیکٹ وہ اسکپ کر دے بیچ میں سے. اور نیکسٹ سبجیکٹ دیکھیں انگلش. انگلش کا سبجیکٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. انگلش ہو گئی، اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس ہو گیا. یہ دو جو ہیں ایمرجنگ، مطلب آپ ان کو سمجھ لیں. انگلش کو ایمرجنگ تو نہیں کہہ سکتے، جب سے پاکستان بنا یہ ہماری مطلب روٹس میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ برٹش ہمیں یہ سکھا کے گئے تھے انگلش کا، تو اس کی تو آپ کو لازمی طور پہ، کیونکہ ہمارے لیٹرز بھی اسی میں ٹائپ ہوتے ہیں سارے، تو انگلش جو ہے وہ آپ سے 30 مارکس تک وہ پوچھ سکتا ہے اس پیپر میں. مطلب سب سے زیادہ جو ویٹیج ہے 20 to 30 مارکس کا، وہ انگلش کے سبجیکٹس کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور انگلش کے اندر وہ کیا آپ سے پوچھ سکتا ہے، اینٹونیم، سینونیمز پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کمپریہنشن، یہ اکثر آپ اگر پچھلے ایم او ڈی کے پیپر کا انالیسس کریں تو کمپریہنشن اس میں لازمی ہوتی ہے. مطلب ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے اور اس میں سے نیچے کوشچن پوچھے ہوتے ہیں اور آپ نے اس میں بتانا ہوتا ہے، کوشچنس کے آنسر کرنے ہوتے ہیں. اینالوگیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پیئر آف ورڈز دیے ہوتے ہیں، سینونیمز، انٹونیمز دیے ہوتے ہیں، اور پریپوزیشنز دیے ہو سکتے ہیں. وہ فل ان دا بلینکس میں آپ سے پوچھ لے کہ سیوٹیبل پریپوزیشن کون سا لگنا ہے، جیسے ان، ایٹ، اون، یہ والے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے بعد ایک جو اور پورشن ہے وہ ہے جی اینالیٹیکل اور لاجیکل ریزننگ کا. یہ بھی آلموسٹ 5 سے 10 نمبر کا اس کے اندر سے پوچھا جاتا ہے ایم او ڈی کے پیپرز میں. اس کے اندر آپ کی اینالیٹیکل اور لاجیکل جو ریزننگ کی سکل ہے، جیسے ہم این ٹی ایس وغیرہ کا پیپر دیتے تھے اور اس کے اندر یہ پورشن ہوتا تھا اینالیٹیکل ریزننگ اور لاجیکل ریزننگ کا، کہ ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے، اس کے اندر اے بی سے بڑا ہے، بی سی سے چھوٹا ہے، اور اس طرح کر کے، اور آپ نے ایک اس کا اسکیچ بنانا ہوتا ہے. اسکیچ بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ مطلب پہلے اپنی طرح سے اس کو جو اس نے انفارمیشن دی ہے آپ اس کو ایک طرف لکھ لیتے ہیں، اور پھر جو وہ اس میں سے کوشچن پوچھتا ہے اس کے آپ آنسرز دیتے جاتے ہیں. تو یہ کچھ سبجیکٹ ہیں جو جی اسٹیٹک نالج کے ہیں. تو پریشان نہیں ہونا کہ اتنا سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہم کیسے تیار کریں. تو یہ جو تیاری اس کی ہوتی ہے یہ بیسیکلی آپ کا اوور آل جو اب سے پہلے آپ نے پڑھا ہوتا ہے
وہ ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہفتہ 2 ہفتہ آپ تیاری کریں گے اور جو ہے وہ آپ ایگزام کلیئر کر دیں گے. ایسا بڑا مشکل مطلب ہوتا ہے. تو اس میں لیکن گھبرانے کی بھی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ جو ہے گھبرا جائیں. جو لوگ بگنر ہیں وہ ٹیسٹ دینے لازمی جائیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پریپیئر کرتی ہیں اگلے سٹیپ کے لیے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کمپیٹیٹیو ایگزام بیسیکلی آتے کیسے ہیں, کہاں سے ایگزامینر جو ہے وہ ٹیسٹوں کے اندر کوشچن پوچھتا ہے. یہ سارا طریقہ کار ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے. جو میڈیم لیول پہ ہیں اس وقت ان کو چاہیے کہ اپنی تیاری کو مزید بہتر کریں, اور جو ایڈوانس لیول پہ ہیں ان کو تو جسٹ اپنے آپ کو پالش کرنے کی ضرورت ہے, ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. وہ آلریڈی کافی ٹیسٹ کلیئر بھی کر چکے ہوں گے, انٹرویوز میں جاتے ہوں گے. اب تو بس کسی دن ان کو بس یہ خوشخبری ملنی ہے کہ آپ فلاں ٹیسٹ جو ہیں وہ کلیئر کر گئے ہیں. یہ ڈفرینٹ لیول ہیں اسٹوڈنٹ کے, جس میں بگنر لیول بھی ہے, میڈیوکر مڈل لیول بھی ہے, اور ایڈوانس لیول بھی ہے. تو آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ آپ کس لیول میں آتے ہیں اور اس مطابق اپنے آپ کو پریپیئر کریں. تو نیکسٹ ہم اپنا چلتے ہیں. یہ تو کچھ ہو گئے اسٹیٹک سبجیکٹس. 9 سبجیکٹس ایسے جن میں سے پیپر وہ عام طور پہ پوچھتا ہے. اور 8 سے 9 سبجیکٹ ایم او ڈی میں منسٹری آف ڈیفنس کے پیپر میں اسپیسیفکلی ایسے ہیں جن کو ہم رینڈم سبجیکٹس کہہ سکتے ہیں, کہ ان میں سے لازمی نہیں ہے کہ ایگزامینر پوچھے, یا ایگزامینر کی مرضی ہے کہ ان میں سے کس سبجیکٹ میں سے پوچھ لے. تو وہ کون سے جی سبجیکٹس ہیں وہ ہم یہ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ رینڈم سبجیکٹس آگے کچھ جسٹ لائک سائیکالوجی, سوشیالوجی, اکنامکس, پبلک ایڈمنسٹریشن, پولیٹیکل سائنس, ماس کمیونیکیشن, انٹرنیشنل ریلیشن اور انٹرنیشنل لا. یہ ٹینٹیٹو سبجیکٹس ہیں, اور پی ایم ایس سی ایس ایس کے جو ایسپیرنٹس ہیں جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اور ان میں سے ان کے کوئی سبجیکٹس ایسے ہیں جو انہوں نے آپشنل میں سلیکٹ کیے ہوئے ہیں, تو انہی میں سے پیپر آ جائے تو وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. جیسا کہ اکثر اکنامکس میں سے وہ 15-20 نمبر کا پوچھ لیتا ہے, سائیکالوجی فیورٹ سبجیکٹ ہے, سوشیالوجی فیورٹ سبجیکٹ ہے ایم او ڈی کے اندر, اور جو نیچے سبجیکٹ دیے ہوئے ان میں سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے. مطلب کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے سٹائل میں بتایا تھا کہ ایک ورساٹائل بندہ جس کا واسٹ نالج ہو, ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے جس کی وہ اسکریننگ کریں گے اس ٹیسٹ میں. ٹھیک ہے, جس کی آبجیکٹیویٹی کے حساب سے وہ بہتر ہو, چیزوں کو اچھا اینالائز کرتا ہو, اور اس کو پھر نیکسٹ سٹیپ کے اندر وہ لے کے جائیں گے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے اندر. تو یہ ٹوٹل جو ہے 17-18 سبجیکٹ بن جاتے ہیں, جن میں سے 9 سبجیکٹ جو ہیں اسٹیٹک ہیں, اور 8-9 سبجیکٹ اسی طرح رینڈم ہے. جن میں سے اگر آپ پاس پیپرز کو دیکھیں تو کسی پیپر میں اس نے پولیٹیکل سائنس میں سے 10 سے 15 کوشچن پوچھ لیے ہیں, کسی میں سائیکالوجی میں سے, کسی میں سوشیالوجی, اور کسی میں اکنامکس میں سے پوچھ لیے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے سے کون ایسا شخص ہوگا جن کی سارے سبجیکٹس پہ کمانڈ ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک بندہ, چلیں پچھلے والے سبجیکٹس تو آلموسٹ ہر ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہوتے رہتے ہیں, جو اسٹیٹک سبجیکٹس ہیں اس پہ تو نالج بنانا ضروری ہوتا ہے. کئی لوگ 2-2 سال سے پڑھ رہے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ کتابیں جو ہیں ایم سی کیوز کی ان کا انہوں نے فل کئی دفعہ ختم کر لیا ہے. لیکن یہ والے جو نیو سبجیکٹس جو ایم او ڈی کے اندر ہیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے سارے یہ آپشنل ہوں. سی ایس ایس یا پی ایم ایس میں میکسیمم 3 یا 4 سبجیکٹ آپشنل ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی بہت زیادہ مشکل کوشچن نہیں پوچھے جاتے ان سبجیکٹس میں سے. ٹھیک ہے, یہ جو 9 سبجیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں میں نے بتائے ہیں, ان میں سے بیسکس پوچھا جاتا ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس 1 ویک پڑا ہے اس میں آپ سائیکالوجی کا جو مین یا بیسک کنسپٹس ہیں ان کو دیکھیں. جیسے سائیکالوجی میں سگمنڈ فرائیڈ ہے, یا سوشیالوجی کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو مارکس ویبر اور کارل مارکس, ان کی تھیوریز ہیں. ٹھیک ہے, اور اکنامکس میں جاتے ہیں تو ایڈم سمتھ ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن میں جاتے ہیں تو ادھر بھی وہ جو ہے میکس ویبر کی ساری ہیرارکی کی تھیوریز, اور اس طرح پولیٹیکل سائنس کی پھر. تو آپ جو ان کے ایسا کریں کہ ان سبجیکٹس کو جو ہے ٹائم دیں. ویسے تو کرنا اس طرح چاہیے تھا کہ آپ کے پاس جتنا ٹائم تھا جب سے آپ نے اپلائی کیا 4-5 مہینے تھے, اس میں آپ کو ساتھ اسٹڈی کرنی چاہیے تھی. لیکن چونکہ اب ہمارے پاس جسٹ 1 ویک پڑا ہے تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان سبجیکٹس کو ڈیلی کی بیس پہ ایک رینڈم سبجیکٹ اٹھا لیں, اور ایک آپ جو ہے وہ اسٹیٹک سبجیکٹ اٹھا لیں. اور رینڈم سبجیکٹ میں جیسے آپ سائیکالوجی اٹھاتے ہیں تو سائیکالوجی کی تھیوری, اس کی بیسکس,
اور سائیکالوجی کے کچھ ایم سی کیوز 200 سے 300 ایم سی کیوز آپ جو موسٹ ریپیٹیڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں. اور جو موسٹ زیادہ تر ایسپیرنٹس کا کوشچن ہوتا ہے کہ بک مٹیریل کون سی بک سے کریں, تو دیکھیں ایم او ڈی کے لیے کوئی ایک بک ایسی نہیں ہے جو ساری چیزوں کو کور کر دے. یا آپ نے ڈفرنٹ بکس میں سے ڈفرنٹ ایپلیکیشنز ڈفرنٹ ویب سائٹ سے ڈیٹا گیدر کرنا ہوتا ہے اور اپنی جو ہے برین اسٹارمنگ کرنی ہوتی ہے. کچھ میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں کہ نیکسٹ ویک میں آپ کن چیزوں کو ٹچ کر لیں تو چلیں اچھی امید ہو جائے گی جو ہے کہ آپ پیپر کو کریک کر سکیں. تو اس طرف ہم اب چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں جی ان کو کور کرنے کا کیا ہے طریقہ. ایک تو ہولسٹک اپروچ آپ لوگوں کی ہونی چاہیے کہ جس چیز کو پڑھیں جہاں سے پڑھیں اس کو آپ ایبزارب کرنے کی کوشش کریں, اوپن مائنڈیڈ رہیں, صرف ڈیٹا گیدرنگ کی طرف نہ آ رہے ہیں. ابھی آج کل جو جب سے مطلب کووڈ کے بعد سے میں ایجوکیشن کو اگر آبزرو کر رہا ہوں تو ہم ذرا مزید ڈاؤن گریڈ ہو رہے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایف فائلز اکٹھی کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, بکس اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو فولڈرز ہیں وہ بھر جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز کی کس سبجیکٹ کی فائل کون سے فولڈر کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی ایک اچھی بک لے لیں اور اس کو پڑھنا سٹارٹ کریں, چیزوں کو پڑھیں بھی. صرف ڈیٹا گیدر کرنے سے بک گیدر کرنے سے کام نہیں بنے گا. ہاں جو بگنر ہے بگنر کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مانا کہ شروع میں اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے پڑھنا ہے کہاں سے نہیں پڑھنا, وہ بک کی سرچنگ کے بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ بک سرچنگ ہی صرف نہیں, اس کے بعد پڑھنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگوں کا بڑی مشہور بک ہے امتیاز شاہد کی پی پی ایس سی کے ماڈل پیپر, یا اگر ایم او ڈی کے حوالے سے بات کریں تو آپ ایف پی ایس سی کے ماڈل پیپر دیکھیں گے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے, اس میں مطلب پاس پیپر ہیں. تو وہ بک آپ نے جو ہے شارٹ فارم میں لے لی, کیا اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھا؟ یہ کوشچن آپ اپنے آپ سے کریں. یا آپ اگلی بک کو یا اگلا ڈیٹا ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. اگلی بک آپ کو مل گئی جی, بھٹی سنس کی مل گئی, علمی والوں کی مل گئی, کاروان کی مل گئی. پھر آپ نے کہا نہیں یہ اتنی بکس کیسے پڑھیں, اب کوئی شارٹ کٹ ہونا چاہیے, موسٹ ریپیٹڈ کوشچن. پھر آپ وہ اکٹھے کرنے کی طرف چلے گئے اور پھر آخر کار ایگزام کی ڈیٹ آ گئی اور اب آپ پریشانی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کس کس چیز کو کور کروں. تو ان چیزوں سے نکل کے جو آپ دیکھیں گے کہ سکسیسفل ہیں, جو یہ ایگزام کلیئر کرتے ہیں, وہ ہولسٹک اپروچ رکھتے ہیں, وہ چیزوں کو ایبزارب کرتے ہیں, ان کو جو جہاں چیز ملتی ہے اس کو یاد کرتے ہیں, جو بک ملتی ہے اس کو یاد کر کے پھر اگلی بک کی طرف بڑھتے ہیں. اور اس میں جس طرح ایم او ڈی کا اسپیسیفک پیپر ہے, اس میں نیوز پیپر کی ریڈنگ کو لازمی طور پہ اپنا ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں. تو کچھ مطلب میرے بھی واٹس ایپ گروپ ہیں فری آف کاسٹ ہیں, اس میں آپ کو یہ نیوز پیپر ڈیلی بیس پہ ڈان کے آرٹیکلز اور جو امپورٹنٹ نیوز ہوتی ہیں وہ بھیجتا ہوں, کچھ مارکڈ پیپر بھیجتا ہوں امتیاز شاہد کے اور ڈیٹا. تو اس کو ڈیلی بیسس پہ آپ یاد کریں نا. نیوز پیپر ریڈنگ سے کیا ہوتا ہے, نیوز پیپر میں دیکھیں اکانومی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, سوشیولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, انٹرنیشنل کنفرنٹیشنز, وارز, معاہدے, ڈفرنٹ ٹائپ کا جو انٹرنیشنل ارینا میں ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ جو 8-9 سبجیکٹ جو رینڈم سبجیکٹس ہیں وہ یہی نیوز پیپر کے ہی تو سبجیکٹ ہیں بیسیکلی, اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک نیوز پیپر جب آپ پڑھتے ہیں, آپ دن میں ڈان کا نیوز پیپر ہو یا کوئی بھی نیوز پیپر, لازمی نہیں صرف ڈان ہی ہو, آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس نیوز پیپر کو آپ کریں. تو اس میں اکانومی ایشوز بھی آپ دیکھیں گے. فرائیڈے کو اسپیشل ایڈیشن میں ریلیجیس ایشوز اس میں آتے ہیں, سوشل ایشوز اس میں آتے ہیں, لاز اس کے اندر آتے ہیں. تو وہاں سے بیسیکلی یہ پیپر اٹھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیسک کنسیپٹس پہ آپ کو ہونی چاہیے آپ کی جو گرپ ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایم او ڈی کا پیپر ہے تو اس میں جو بیسک کنسیپٹ جو ڈفرنٹ سبجیکٹ سائیکالوجی سوشیالوجی ان کے بیسک کنسیپٹس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور جو ہیں جیسے سوشیالوجی ہے اس کا کون فاؤنڈر ہے, یہ کیسے آگے چلی. اب سوشیالوجی میں پرسپیکٹیو ہیں, 3 پرسپیکٹیو ہیں, 3 سائنٹسٹ ہیں, ایمل دورکھم, مارکس ویبر اور کارل مارکس وغیرہ. انہی کی تھیوریز کے اوپر ٹوٹل جو ہے وہ سوشیالوجی روٹیٹ کرتی ہے. اگر آپ یہ جیسے ہمارے پاس 4-5 منتھ تھے جب سے ہم نے اپلائی کیا, تو اس میں ہم نے سوشیالوجی کو دیکھا ہوتا یا سائیکالوجی کو دیکھا ہوتا یا ہم نے پبلک ایڈمنسٹریشن کو دیکھا ہوتا, تو ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا
تھا. تو اب یہ ہے کہ آپ کو اب میں کچھ مطلب بتا دیتا ہوں ایپلیکیشنز اور کچھ ویب سائٹس جہاں سے آپ فی الحال یہ ہے کہ کچھ کنسیپٹس کو تو کور کر لیں. چلیں پیپر میں اپیئر ہوں تو یہ بالکل ہی انجانے ہو کے نہ بیٹھ جائیں, کچھ دیکھا دیکھا پیپر تو لگے. تو اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب اچھی طرح استعمال کر لیتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو سارے سبجیکٹس بتائے اس کے اوپر ورچوئل یونیورسٹی اگر آپ ٹائپ کریں ورچوئل یونیورسٹی لیکچرز لکھ کے یوٹیوب پہ تو وہاں پہ لیکچرز پڑے ہوئے ہیں سوشیالوجی کے بھی, سائیکالوجی کے بھی, اور جو ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے بھی. اگر اس کا آپ شروع والا 1-2 لیکچر اگر آپ ہر سبجیکٹ کے دیکھ لیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی چیز ہے. پہلے 1-2 لیکچرز میں چلیں, جو بیسکس ہوتی ہیں, جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں ایک سبجیکٹ کی, وہ آپ کو پتہ چل جائیں گی. تو اگر 6-7 دن ہے اور 6-7 دنوں میں آپ ایک سبجیکٹس کو یوں کور کرنا چاہیں, رینڈم جو سبجیکٹس ہیں ان کی 1-2 ویڈیو دیکھ لیں, ساتھ میں کچھ MCQs پڑھ لیں, تو بھی کافی حد تک آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اور سبجیکٹ کی بیسکس پہ آپ ویسے گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اب تو مطلب جس کی اگر گوگل سرچنگ اچھی یا سافٹ میں پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے کافی فائدہ ہے. گوگل پہ آپ لکھیں بیسک کنسیپٹس آف سوشیالوجی تو وہ سامنے آ جائے گا آپ کے, اس کو آپ اسٹڈی کریں. تو اب آپ کو بک بتاتا ہوں میں MCQ کی اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے جو اچھی بکس ہیں. اس میں ایڈوانس FPSC ماڈل پیپر بائی امتیاز شاہد, پارٹیکولرلی پاس پیپرز آف MOD, FIA اور ANF. دیکھیں بک ویسے تو جو پڑھنی چاہیے تھی وہ ایڈوانس والوں کی جو ہے, ایک منٹ رکیے گا جی, یہ ایڈوانس والوں کی FPSC کے ماڈل پیپر, کیونکہ یہ MOD اور FIA اور ANF کے پیپر عام طور پہ فیڈرل لیول کے پیپر ہیں, تو یہ FPSC ماڈل پیپرز کے اندر جو ہیں امتیاز شاہد کو جو ہیں وہاں پہ یہ پاس پیپرز دیے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آخری ویک میں, جیسے اب آپ کے پاس پیچھے تو میں نے کافی آپ کو وہ باتیں بتائیں تھیں, وہ سچی لیکن کچھ ڈرانے والی تھیں, لیکن اب چلیں کچھ ایزی کی طرف آتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک تو ایڈوانس والوں کے FPSC کے ماڈل پیپر, ان میں سے پارٹیکولرلی MOD, FIA اور ANF کے پیپرز کو دیکھیں جو کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز پیپر لیتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, MOD ہو گیا, FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, ANF اینٹی نارکوٹکس فورس, ٹھیک ہے, ان کے پیپرز کو دیکھیں. یہ آپ کو سافٹ فارم میں بھی اس وقت مل جائیں گے. آج کل تو جو ہے وہ PDF فائلز کی صورت میں ہر چیز اویلیبل ہو جاتی ہے. جو آن لائن پڑھ سکتا ہے PDF فارم میں پڑھ سکتا ہے وہ اس کو پڑھ لے, ورنہ یہ 1000-1100 روپے کی بک آ جاتی ہے, وہ لے لیں اور اس کے اندر سے وہ پورشن کور کر لیں جو پاس پیپرز ہوں. پاس پیپر سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پاس پیپر سے آپ کو ایگزامینر کی اپروچ کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایگزامینر کہاں کہاں سے کویسچن پوچھ سکتا ہے اور وہ کس طرح کے کویسچن عام طور پہ پوچھتا ہے, تو پھر آپ ان ایریاز کو فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک ریکمنڈیشن ہے کہ MOD کے جو پاس پیپر ہیں ان کو لازمی, جو میرا واٹس ایپ گروپ ہے ادھر بھی میں شیئر کر دوں گا, اور وہاں پہ صرف ڈیٹا نہ کرتے رہیں کہ اور دے دیں. جو شخص جو ڈیٹا پڑھ لے وہ میرے سے اس کے بعد کا ڈیٹا اور مانگ لے, اس کو اور دے دوں گا, میں کہیں جا نہیں رہا. لیکن صرف فائلیں اکٹھی کرنے سے کچھ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب جیسے آپ کو ذمے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ آپ پاس پیپر لے لیں MOD, FIA اور ANF کے, یہ آلموسٹ 40-50 پیپر تو بن جائیں گے نا. آپ یہ پہلے تیار کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم بچے ان 7 دنوں میں تو کاروان GK انسائکلوپیڈیا بائی چودھری نجیب, یہ ایک بہت اچھی بک ہے. اس میں سبجیکٹیو وائز چیزیں بھی دی ہوئی ہیں اور آبجیکٹیو وائز چیزیں بھی دی ہوئی ہیں. مطلب اسلامیات کا پورشن ہے, اس میں ڈفرنٹ بیٹلز اسلامیات میں, ڈفرنٹ پیغمبر اور ہولی بکس, حج, روزہ, نماز, زکوٰۃ, ان کے بارے میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے, MCQs دیے ہوئے ہیں, تو اس کو بھی آپ لوگ کور کریں. تو یہ تو بکس ہو گئیں. اس کے بعد اگر آپ جی ویب سائٹس کے حوالے سے میں بتاؤں جو آن لائن کچھ پڑھ سکتے ہیں, تو یہ کچھ ویب سائٹس اور ایپلیکیشن ہے. ایگزام ویڈا, پاک MCQs اور ٹیسٹ پوائنٹ PK, یہ 3 جو اچھی مجھے لگی ایپلیکیشن. ان کی ویب سائٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ گوگل پہ جا کے www.examvida.com لکھیں گے تو یہ ویب سائٹ بھی کھل جائے گی, وہاں پہ MCQs دیے ہوں گے. اگر آپ پلے اسٹور پہ جائیں گے اور ایگزام ویڈا لکھیں گے تو وہاں پہ اس کی ایپلیکیشن بھی ہوگی. تو ایپلیکیشن وائز مجھے یہ پاک MCQs ویب سائٹ اچھی لگی. اگر آپ پاک MCQs جو ہے ایپلیکیشن انسٹال کر لیں اپنے موبائل میں
اور اس میں پھر ڈفرنٹ پورشنز کو دیکھیں. اور یہ میں آگے آپ کو سلائیڈ میں پاک MCQs کا تھوڑا سا دکھاؤں گا بھی. اور ایک ویب سائٹ یہ ہے testpoint.pk. یہ اس حوالے سے اچھی ہے, اس پہ MOD کے پاس پیپر بھی پڑے ہیں اور جو آنسرز ہیں وہ ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. اگر ایک بات کا کوشچن پوچھا گیا اور اس کا آنسر دکھایا گیا تو ساتھ اس کی ایکسپلینیشن بھی دکھائی گئی ہے اور 3-4 پوائنٹ اور بھی اس میں ایڈ کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کچھ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل فیفا ورلڈ کپ 2018 کون سی کنٹری جیتی تھی؟ تو آپ کو پتہ ہے فرانس جیتی تھی. ٹھیک ہے, 2018 کا کہاں پہ ہیلڈ ہوا تھا؟ رشیا میں. تو ادھر اور بھی معلومات ساتھ میں دی ہوگی. نیچے ایکسپلینیشن میں آپ دیکھیں گے وہ یہ بھی بتائے گا 2022 میں جو یہ ہونا ہے فیفا وہ قطر کے اندر ہونا ہے. ٹھیک ہے, 2018 رشیا میں ہوا تھا اور فرانس جیتا تھا. فرانس کا مقابلہ کروشیا کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, اس سے پچھلا کب ہوا تھا؟ تو اس طرح اگر آپ یاد کریں گے تو یہ testpoint.pk ایک ویب سائٹ ہے, یہ بھی اچھی ہے, اس کو بھی آپ وزٹ کریں. باقی پاک MCQs کی ایک اچھی بات کیا ہے جو جس حوالے سے MOD کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے گا, یہ میں نے اسکرین شاٹ دیے ہوئے ہیں. یہ پہلا پیج ہے اس کا پاک MCQs کا. ٹھیک ہے, یہ آپ انسٹال کر لیں پاک MCQs جو ہے ویب سائٹ سے, اپنا پلے اسٹور سے. تو اس میں نا ڈفرنٹ سبجیکٹس دیے ہوئے ہیں. تو جو سبجیکٹس دیے ہوئے ہیں نا اس میں کچھ سبجیکٹس سوشیالوجی, سائیکالوجی, اکنامکس اس طرح کے بھی دیے ہوئے ہیں جو رینڈم سبجیکٹ جن کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر اس ویب سائٹ پہ آپ یہ کر لیتے ہیں, اپنے پاس انسٹال کر لیتے ہیں, تو جو زیادہ ٹائم آپ کا فیس بک پہ سکرولنگ اور دائیں بائیں گزرتا ہے تو آپ نے موبائل میں رکھی ہوئی ہے یہ اگر ایپلیکیشن, کہیں سفر وغیرہ بھی کر رہے ہیں تو اس کو کھول لیا اور ساتھ سٹڈی کرتے رہے. یہ ایک اچھی مطلب پریکٹس بن جاتی ہے کیونکہ اب آن لائن لرننگ کا زیادہ آ رہا ہے. تو جو لوگ آن لائن پڑھ سکتے ہیں وہ اپنے موبائل میں ہر وقت یہ انسٹال رکھیں اور کبھی اسلامیات کے MCQs کھول لیں, کبھی پاکستان افیئر کے کھول لیں. اور 1 ویک جو آپ کا MOD کے پیپر کے لیے ہے اس کے اندر تو لازمی طور پہ جو آپ کے رینڈم سبجیکٹس ہیں جیسے یہ اکنامکس ہو گیا, سوشیالوجی ہو گیا, سائیکالوجی ہو گیا, اس کے 200 300 سی MCQs جو ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو دیکھ کے جائیں کہ چلیں آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے. تو جیسے یہ دیکھیں اس میں سائیکالوجی کا میں نے یہ سائیکالوجی کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ سائیکالوجی کے MCQs کھل جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ سائیکالوجی MCQs, یہ دیکھیں نیکسٹ یہاں پہ وہ کوشچن پوچھا ہوا ہے ساتھ آنسر بتایا ہوا ہے, سیکنڈ کوشچن پوچھا ہوا ہے آنسر بتایا ہوا ہے. تو اس طرح یہ ایک اچھی ہے, تو آپ کو اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. تو نیکسٹ ہم جو ہے لاسٹ ویک کے, اب اگر میں اپنی ٹاک کو ختم کرنے کی طرف آؤں اور کچھ جو اتنا سارا ٹائم آپ لوگوں کا میں نے لیا 40 منٹ ہو گئے ہیں, تو کوشش کرتا ہوں کہ 2-3 منٹ میں اس کو ٹاک کو اپنی ختم کروں. اور مین آپ کو جو باتوں کی طرف آئیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ لیس فوکس کریں ڈیٹا گیدرنگ پہ. ڈیٹا گیدرنگ کرنا ایک حد تک ٹھیک ہے, لیکن جب آپ بہت زیادہ ڈیٹا گیدر کر لیتے ہیں, بہت زیادہ بکس گیدر کر لیتے ہیں, آپ کے جو ہے فولڈرز بھر جاتے ہیں تو برین پہ پریشر بڑھ جائے گا. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب میں کہاں سے سٹڈی کروں, کہاں سے نہ سٹڈی کروں. تو زیادہ فوکس جو ہے وہ اب سٹڈی کے اوپر بھی کرنا شروع کریں. پھر ہم لوگ مطلب سٹڈی نہیں کرتے, ایگزامینیشن میں فی بھر کے چلے جائیں گے اور واپس آ کے پھر ہم وہ ایگزامینیشن سسٹم کو بھی گالیاں نکالیں گے اور گھر والے ہمیں گالیاں نکالیں گے. تو جو ہے وہ سرکل بن جائے گا کہ ادھر سے گالیاں ادھر, ادھر سے گالیاں ادھر. تو ٹھیک ہے, ایجوکیشن سسٹم میں جو بھی فلاز ہیں جیسا بھی ہے, لیکن ہم نے اسی میں رہ کے سروائیو کرنا ہے. دیکھیں ہم جو میڈیوکر قسم کے لوگ ہیں ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سیٹیں بک جاتی ہیں, ایسے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بکتی ہیں, سارے پروف بھی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن میرٹ پہ بھی سلیکشنز ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرٹ, ہم خود جو لوگ ہیں اس وقت گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ بھی میرٹ پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس نہیں تھے 15-15 20-20 لاکھ سیٹوں کے دینے کے لیے, تو ہم میرٹ پہ آئے ہیں. میرے بردر جو ہیں وہ 17 اسکیل میں ہیں, بردر ان لا 17 اسکیل میں ہے, سسٹر 17 اسکیل میں ہے. ہم سب لوگ مطلب بغیر کسی ریفرنس کے اور پڑھ کے, یا تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہونا کہ چلیں بزنس کرنا ہے آپ بزنس کی طرف نکل جائیں, یا آپ فارن کنٹری نکل جائیں. اب راستہ ہی ہمارے پاس صرف آخر میں یہ بچتا ہے
کہ ہم نے کمپیٹیٹیو ایگزام کو کمپیٹ کرنا ہے، تو پھر پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، کسی نہ کسی وے میں آپ کی محنت آپ کے کام آ جائے گی۔ تو اس میں آپ پاس پیپرز کو دیکھ لیں ایف پی ایس سی کے، اب لاسٹ ویک میں، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ایم او ڈی کے پاس پیپرز ہیں، اے این ایف کے پاس پیپرز ہیں، ان کو آپ لازمی طور پہ دیکھیں، بیسکس دیکھیں ہر سبجیکٹ کی، وہ چاہے ورچوئل یونیورسٹی کے اس پہ دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، یا جیسے پاک ایم سی کیوز میں نے بتایا ہے، اسپیسیفائی کر لیں اپنے آپ کو، کوئی ایک بک، کوئی ایک ویب سائٹ، کوئی ایک سورس اسپیسیفائی کر کے اب پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چکر ہے کہ دائیں بائیں اسٹرگل ہی کرتے رہنا، کبھی وہ بک، کبھی وہ بک اور کبھی وہ بک، اس کو چھوڑیں اور اپنے آپ کو اسپیسیفائی کر لیں، ایک ایک سورس کے اوپر اور اسٹڈی کریں۔ موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہوتے ہیں، کچھ فائلز ہوتی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پہلے تو آپ اپنا انالیسس کریں کہ آپ کس سٹیج پہ ہیں، آپ بگنر سٹیج پہ ہیں، آپ مڈل سٹیج پہ ہیں، یا آپ ایڈوانس سٹیج پہ ہیں، اور اس کے مطابق اپنی جو ہے کیپیبلٹیز کو مزید پالش کریں اور ڈائریکشن اپنی پراپر کریں۔ ڈائریکشن از مور امپورٹنٹ دین اسپیڈ۔ اگر آپ ایک سپیڈ سے ایک طرف بھاگی جا رہے ہیں لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن نہیں نا ٹھیک، تو کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے 100 steps taken in a wrong direction are worse than a 1 step taken in a right direction، کہ 100 اسٹیپ اگر آپ رانگ ڈائریکشن کی طرف جائیں گے تو ان کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اسٹیپ پوزیٹو ڈائریکشن کی طرف جانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ پوزیٹو ڈائریکشن کی طرف ایک اسٹیپ بھی لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور 100 اسٹیپ آپ نیگیٹو ڈائریکشن میں لیں گے تو آپ اپنی منزل سے دور جاتے جائیں گے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ، آپ لوگوں کے لیے بیسٹ وشز، آپ لوگ ایگزام میں اپیئر ہوں، اور گھبرائیں نہیں کہ مشکل ٹیسٹ ہے، مشکل ٹیسٹ ہے، آپ اس مرحلے سے گزریں گے تو ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہیں وہ کس لیول کا آپ سے نالج مانگتے ہیں، کن ایریاز کو فوکس کرتے ہیں، اور ان ایریاز کو آپ لوگ فوکس کرنا سٹارٹ کریں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور اپنے اندر کوئی نہ کوئی پوزیٹیوٹی لائیں گے۔ باقی میرے سے اور کوئی اگر کویشچن ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، میں جتنا ہو سکا آپ کی گائیڈنس جو ہے وہ کروں گا۔ تو بیسٹ آف لک فار فیوچر اینڈ ایویئرز، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔